بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ سوء ظن سے بچیں، کسی کے بارے میں غلط گمانی سے بچیں۔ اب ایک اعتراض لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ کیا گیا ہے کہ آپ ان کی طرف داری کیوں کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی، اور ان کے بارے میں صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے بارے میں جو اس طرح کی سوچیں آپ سوچ رہے ہیں یا ہم سوچ رہے ہیں غلط قسم کی اور آپ اچھی قسم کی، آپ ان کا کوئی جواب ہمیں قرآن اور حدیث سے دیں۔ سمجھتے ہیں بھائی، جس آدمی کو یہ بات جھوٹ لگ رہی ہے نا کہ میں ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوں، تو ذراہ کرم جو پہلی ویڈیو ہے ادھر اس کو دیکھیں، جس پر ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے کمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری قوم کس ظرف کی مالک ہے۔ علی کل حال، پہلے اس کا ایک الزامی جواب سن لیں کہ میں ان کی طرفداری کیوں کر رہا ہوں۔ بھائی سیدھی سی بات یہ کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ سمجھتے ہیں بھائی، کیوں ہے محبت؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو پھر کیا وہ اللہ کے ولی ہیں؟ تو بھائی میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ کہیں میرے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ میرے سے کہیں جنگ نہ شروع کر دے کہ تم اس کے بارے میں فضولیات اور ہذیان کیوں اگلتے ہو۔ کیوں عذاب کیسے آ جائے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے، نیک انسان سے دشمنی لی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ جب اللہ میدان میں اترے گا نا جنگ کے لیے تو بس پھر چھوڑ دیں، ہونے والا کیا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، خلاصتاً میں نے عرض کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب قرآن سے جواب دیتے ہیں تھوڑا سا۔ سورۃ النور کی 12 نمبر آیت ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جب تم لوگوں کو ایسی بات پہنچی تھی کہ فلاں فلاں ہوا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ هذا افک مبین؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات سورۃ الحجرات کی بھی میرے خیال میں یہ 12 نمبر ہی آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی ہے آپ لوگوں کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمان سے بچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بعض الظن اسم، بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں، گناہ۔ آگے پھر تفصیل کے اندر آیت کے اندر بتایا گیا ہے۔ تیسری آیت جو ہے وہ بھی اسی صورت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کے آتا ہے نا، کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، یا گناہ گار ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی آدمی ہو، ضروری نہیں ہے کہ نیک فاسق نہیں ہو سکتے، وہ بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسی خبر آپ کے پاس لے آتا ہے تو بنبأ فتبینوا، اس کی تحقیق کریں پہلے۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ بول جاؤ کہ ایسا ایسا ہوا ہے، بعد میں جب اصل حقیقت آپ کے سامنے آشکارا ہو تو آپ بولو بھائی یہ کیا ہوا، سوری جو پہلے کرنی ہے اس کی پہلی تحقیق کر لیں تاکہ آپ بچ جائیں ان سے۔ سمجھتے ہیں بھائی؟ اب ذرا حدیث پاک کی طرف آ جاتے ہیں تھوڑا سا۔ بخاری شریف کی یہ جلد نمبر 8 ہے اور مسلم کی جلد نمبر 4۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، ایاکم والظن، کہ برے گمان سے بچیں۔ وجہ کیا ہے؟ فإن الظن اکذب الحدیث، کہ یہ جو برے گمان ہوتے ہیں کسی کے بارے میں سوچنے، یہ اکذب الحدیث ہے، کذب الحدیث نہیں، اکذب آگے لمبی حدیث ہے کہ یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، سارا کچھ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ لیکن ہماری کمبختی یہ ہے کہ موویز کی طرف اور غلط فحش چیزوں کی طرف اور لٹریچر کی طرف ہم بہت بھاگ کے جاتے ہیں۔ احادیث ہمارے علم میں نہیں ہے، صرف دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا اور ان کی جڑیں کاٹنا، اور کسی نیک آدمی کی شہرت کو دیکھ کر اس کے پیچھے رال ٹپکانا اور اس کی بدنامی کے لیے زبان کو کھولنا، یہ ہمیں کام آتا ہے۔ حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، کچھ بھی پوچھ کے دیکھ لو۔ خیر ایک لمبی حدیث ہے جس کے آخری الفاظ وہ یہ ہیں، کونوا عباد، یہ جو میں نے حدیث ابھی ذکر کی ہے اس کے آخری الفاظ سنیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کا واسطہ ہے بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ دیکھو میں بھی یہ کہتا ہوں بھائی بھائی بن کے رہو، مولانا طارق جمیل صاحب ساری زندگی یہی کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی یہی کہہ کر گئے، کونوا عباد اللہ اخوانا، خدا کے لیے چھوڑ دو، اللہ کی قسم تمہیں کچھ نہیں ملنے والا سوائے اس شیطان کے کہ یہ خوش ہو جائے گا اور یہ آپ کو بدنام کرے گا، ذلیل کرے گا، تمہاری آخرت سیاہ کر رہا ہے، اللہ کی قسم تمہاری آخرت سیاہ کر رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بھائی بھائی بن کے رہو،
وہاں تو کسی مسلک کی قید نہیں ہے، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، سنی، ادھر ادھر کسی کی کوئی قید نہیں ہے، صرف مسلم کی ہے کہ مسلمان ہو کے رہو۔ آگے دوسری حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی اس نے اللہ رب العزت سے بدگمانی کی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حسن ظن جو ہے یہ ایک عمدہ عبادت ہے، صرف کسی کے بارے میں اچھا سوچنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس پر میں پہلے بھی ایک دو دفعہ بیان دے چکا ہوں، میرے چینل پر آپ کو نظر آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والی بات کا اچھا مطلب نکال سکتے ہیں تو نکالیں، کہ اگر غلطی سے اس کے منہ سے کچھ غلط بات نکل گئی ہے تو آپ کہیں نہیں ہو سکتا آپ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یوں کہہ دیا ہے، نہیں، معذرت سے ہم ایسا نہیں کرتے، اچھی بات کو بھی الٹا کر کے پیش کرتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ گندی مکھی اچھا کھانا چھوڑ کر گند کے اوپر ہی بیٹھتی ہے ہمیشہ، سمجھتے ہیں بھائی؟ تو مگر کسی نے، میں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی کہ یہ جو ان کے بھائی نے بیان دیا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، پھر چچا کہہ رہے ہیں کہ نہیں خودکشی نہیں، غلطی سے گولی لگی ہے، تو مجھے کسی نے کمنٹ کیے کہ آپ کی بات میں لگتا ہے مجھے جیسے آپ بات کو گول مول، میں اصل میں اس کی ایک توجہ نکالنا چاہ رہا تھا کہ دونوں کسی طریقے سے سچے ہو جائیں، تطبیق دے رہا تھا۔ آپ وہ کلپ دیکھ لینا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے کس طریقے سے تطبیق دی تھی کہ دونوں کی بات سچی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے، بالکل ہو سکتی ہے، 100% سچی ہو سکتی ہے دونوں کی۔ وہ کلپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ خیر بہرحال تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے کہا دال میں کچھ کالا نہیں ہے، آپ کے دماغ کہ میں کچھ کالا نہیں، دماغ ہی کالا ہے، سمجھتے ہیں؟ اچھا اب آ جاتے ہیں آپ اصل بات کی طرف۔ اب میرے بھائی، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبر کے 3 سوال ہیں، من ربو کا، رب کون ہے، من نبیو کا، نبی کون ہے، اور ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے۔ ان تینوں سوالوں میں سے ذہن میں رکھیے گا، اور آخر کے جو 5 سوال ہیں جن کے بغیر زمین تمہارے قدم نہیں چھوڑے گی، پکڑ لے گی، بولے گی جواب دو تو پھر یہاں سے ہٹنا، وہ کیا ہے کہ زندگی کہاں گزاری، نمبر 1، یہ ڈیٹیل سے بات انشاءاللہ کبھی کروں گا۔ دوسرا، جوانی کہاں گزاری، امنگوں کا دور، ٹھیک ہے، جوانی مستانی کا دور، یہ کہاں گزارا، 2۔ تیسرا، مال کہاں سے ارن کیا تھا، کرپشن کی تھی، کیا 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 تھا، لوٹا تھا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے تھے، کیا کیا تھا، یہ سوال۔ چوتھا، کہ پھر ان کو کن کاموں میں خرچ کیا، فحش کاری کرتے رہے، یا فلسطین کا معاملہ کھڑا تھا اور تم لاہور میں فیسٹیول کرتے رہے یا سعودیہ میں فیسٹیول کرتے رہے، یہ سوال ہوگا۔ 4 ہو گئے۔ 5واں، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 سوال یہ ہو گئے آخرت کے اور 3 قبر کے۔ ان 8 سوالات میں سے کوئی ایک سوال مجھے آپ ایسا بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ طارق جمیل جنتی ہے یا دوزخی ہے، یا اس کا بیٹا خودکشی کر کے مرا ہے، یا اس کا بیٹا غلطی سے مرا ہے، اس کا بیٹا شہید ہے یا مردار ہے۔ ان سوالوں میں سے مجھے کسی ایک کا، اللہ کے بندوں کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں ایک بالکل غیر معروف شخصیت ہوں، میں نے ایک چھوٹا سا بیان کیا ڈال دیا، بازو چڑھا کر لوگ جناب پیچھے چڑھ گئے، ایسی کی تیسی اس بندے کی، لاؤ یار کون آ گیا یوٹیوب کے اوپر نیا، وہ گالی دی ہیں مجھے، وہ میرا لتاڑا ہے مجھے، کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں کمنٹ کیا لکھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 75,000 کے قریب لوگوں نے دیکھا ہے، تو کوئی 50,000 کے قریب تو گالیاں آئی ہوں گی۔ خیر بہرحال میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے استادوں کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ جنہوں نے ہمیں پڑھاتے 8 9 10 سال میں 12 سال میں ایسا ہمیں پریس کیا ہے نا، ایسی سروس کی ہے کہ انسلٹ پروف کر دیا۔ اب کچھ لگتا نہیں لگتا آپ ان کو، بولتے رہے آپ کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، لیکن پھر بھی بھائی ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو جواب دینے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی۔ ان سوالوں میں مجھے بتائیں کوئی ایک سوال ایسا ہو تو میرے بھائی کیوں اس پر تبصرے کر رہے ہیں آپ؟ اب یہی سوال میری طرف بھی لوٹتا ہے نا، یہ سوال میری طرف بھی آتا ہے کہ تو پھر آپ کیوں ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی میں نے اس کی دلیلیں اتنی ساری دی ہیں، ابھی تک آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے قرآن سے اتنی دلیلیں دی ہیں، حدیث سے اتنی ساری باتیں آپ کو سمجھائی ہیں کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے ان کی غلط بات کا بھی کچھ تھوڑا سا مناسب اگر اچھا جواب نکل سکتا ہے تو وہ نکالیں، اگر نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکتا تو پھر چھوڑیں اس کے اوپر۔ لیکن کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بات سمجھتے ہیں بھائی؟ اب دیکھیں میرے بھائی، یہ سارے سوالوں میں سے ایک سوال بہت بڑا آپ سے جو اللہ تعالیٰ کریں گے وہ یہ ہے کہ اپنے علم حاصل کیے پر کتنا عمل کیا آپ نے۔ اب ایک آدمی اس نے یوٹیوب سے علم حاصل کیا، کیا علم حاصل کیا کہ علم حاصل اس نے یہ کیا
کہ غیبت کرنا گناہ ہے. اگر انہوں نے نعوذ باللہ خودکشی کی ہے تو وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. بالکل 100% ہو سکتا ہے کہ اگر ان سے یہ کام ہوا بھی ہے لیکن ان کے چونکہ اخلاق بہت اچھے تھے لوگوں کے اندر، ان کا رہنا سہنا بہت اچھا تھا. بالکل آپ یقین کریں کہ اگر آپ تھوڑے سے ٹھنڈے ذہن کے مالک ہوں گے نا، آپ ذرا سرچ کر کے دیکھیں، پتہ کریں ان کے گاؤں میں ہی چلے جاؤ یار. اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو زبان کھول کے، ان کے گاؤں میں جا کر لوگوں سے پتہ تو کر لو کیا جو صفات اس انسان کے اندر تھیں وہ انبیاء نبی علیہ السلام کی صفات میں سے نہیں ہیں؟ کیا صحابہ کی صفات میں سے وہ صفات نہیں ہیں جو اس کے اندر تھیں؟ یہ ایک آخری حرکت کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور پھر حدیث پیش کر دیں گے جی انما الاعمال بالخواتیم. بات تو ٹھیک ہے آپ کی انما الاعمال بالخواتیم، لیکن حقیقت کیا ہے اس کو میرے بھائی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب بات یہ سوال میری طرف جب لوٹ کر آتا ہے تو پھر بھائی آپ ان کی طرفداری کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائی اس لیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم بہترین امت میں سے ہیں. اور اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. تو میں کیا یہاں پر بیٹھ کر کوئی طبلہ بجا رہا ہوں؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، امر بالمعروف کر رہا ہوں بھائی آپ لوگوں کو. اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ خدا کے لیے اچھائی کو پھیلائیں، یہ امر بالمعروف ہے میری طرف سے. اور نہی عن المنکر، غیبت کو چھوڑ دیں، برائی کو بدی کو چھوڑ دیں، یہ نہی عن المنکر ہے. میں اپنا کام کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ بالکل آخری بات سنیں، اور وہ کیا ہے کہ کچھ دن پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ دن کے بعد میرے بڑے بھائی کو خواب میں ان کی زیارت ہوئی. تو آپ یقین کریں کہ بہت پریشان تھے وہ. تو جب وہ بھائی نے خواب مجھے بتایا تو میرا رونا نکل گیا. وہ کہنے لگے بیٹا بہت مشکل سوالات ہیں، اللہ کے لیے بہت مشکل سوالات پوچھے جا رہے ہیں یہاں پر، بہت مشکل سوالات پوچھے جا رہے ہیں، بہت مشکل سے نکلا ہوں. آپ ذرا ہمارے گاؤں میں جائیں، وہاں جا کر ان کے بارے میں لوگوں سے معلوم کریں. پورے خاندان میں میری علم کی حد تک پورے شہر کے اندر یا پوری میری زندگی کے اندر کوئی ایک آدمی نہیں جو ان سے ناراض ہو، جو ان سے لڑا ہوا ہو. پھر بھی اتنی نیک شخصیت ہونے کے باوجود، یہ بات نہیں کہ میں اپنے باپ اس کی تعریف کر رہا ہوں، گاؤں سے لوگوں سے پوچھ لیں جا کر آپ کہ اتنی نیک شخصیت ہونے کے باوجود ان کے الفاظ کیا تھے کہ بیٹا بہت مشکل سوالات پوچھے جاتے ہیں، بہت مشکل سے نکلا ہوں. میرے بھائی وہ تو نیک آدمی تھے، ہمارے پلے تو ہیں ہی گناہ کے گناہ ہیں، دوسروں کی غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، دوسروں کی ذات پر کیچڑ اچھالنا ہے، ہمارا بنے گا کیا؟ تو خدا کے لیے بس کر دو یار، بس کر دو. فتنہ بہت کھڑا ہو گیا ہے. لوگوں نے ان کو مشرک تک کہہ دیا ہے، آپ دیکھ لیں، ان کو کافر تک کہہ دیا ہے، ان کو دوزخی کہہ دیا ہے، سب کچھ کہہ دیا ہے. میرے بھائی ہم کسی کی دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. میں بھی نہیں بتا سکتا، یہ تو آخرت کے دن پتہ چلے گا. انما الاعمال بالخواتیم، بات تو ٹھیک ہے، پھر بھی اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. آخرت کے دن فیصلے ہوں گے. ازراہ کرم ان باتوں سے باز آ جائیں. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی مزید بات نہ کروں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.